نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ راجہ محمد ظفر اللہ کا شمار پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے کم و بیش 50-60 سال سے ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کریں۔ راجہ محمد ظفر اللہ صاحب وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں، اور قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں ایوان بالا میں۔ اس وقت وہ ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ راجہ محمد ظفر اللہ صاحب کی سیاسی زندگی کوئی نصف صدی سے زائد کا عرصے پر سیاسی زندگی مشتمل ہے۔ یہ 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یعنی مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ میں راجہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ راجہ صاحب آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب میں نے گریجویشن کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، تو میں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ ملازمت تو میں نے کرنی نہیں ہے، کروں گا وکالت ہی۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ سیاسی جماعت جوائن کروں جو بعد میں مجھے بدلنی نہ پڑے۔ تو ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھا، ان باقی لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ بھی تھا، تو اس لحاظ سے میں نے مسلم لیگ کو چنا۔ جی، جو ایک تو اس کی یہ صفت تھی کہ مسلم لیگ جو تھی وہ پاکستان کی خالق جماعت تھی، اس کے لیڈر جو تھے وہ بے مثال لیڈرشپ تھی، حضرت قائد اعظم کی، لیاقت علی خان کی، سردار عبدالرحمن نشتر کی۔ اور جب 56 میں نے گریجویشن کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، تو سردار عبدالرحمن نشتر وہاں تشریف لائے تھے، 2-3 دن کا وہاں دورہ تھا ان کا۔ اس وقت ان سے ملاقات بھی ہوئی، پھر ان کی تقریریں بھی سنی، اور پھر میں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلم لیگ میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پھر لا کیا، اور لا کے بعد پھر میں آ گیا یہاں پنڈی میں۔ پنڈی میں کبھی پڑھا نہیں تھا، اپنے گاؤں کے اسکول میں نے، جو ہائی اسکول ہے بڑا پرانا، اس میں نے تھوڑی سی تعلیم وہاں سے بھی حاصل کی۔ تو لیکن وہ کبھی کچھ آدھی جماعت پڑھی، اور پھر جہاں والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں تھے وہاں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد 7ویں جماعت میں نے یہاں سے پاس کی، مٹور ہائی اسکول مٹور سے۔ پھر میں سیالکوٹ چلا گیا، وہاں والد صاحب تھے ڈی ایس پی، تو وہاں پر انہوں نے مجھے داخل کروا دیا جناح ایفیشنسی ہائی اسکول۔ بہت اچھا تعلیمی ادارہ تھا سیالکوٹ کینٹ میں۔ تو وہ وہاں سے میں نے 8ویں 9ویں 10ویں وہاں پاس کی۔ پھر میں آ گیا گجرانوالہ میں 1 سال میں وہاں پڑھا۔ پھر میں چلا گیا ڈیرہ غازی خان، وہاں ایف اے میں نے وہاں سے کیا۔ پھر میں چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور، تو وہاں پر میں نے پھر گریجویشن کی۔ اس کے بعد ایم اے بھی وہیں سے کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ پھر لا وہاں سے کیا، لا کالج لاہور سے۔ تو وہاں جو مضمون تھا ایک کہ کوئی آدمی اسٹوڈنٹ مضمون لکھے، تو وہ مضامین میں سے میرا مضمون جو تھا وہ اول قرار دیا گیا، اور پھر اس میں وہ میگزین، کالج کی میگزین میں چھپا بھی کہ یہ جو اختیارات ہوتے ہیں عدلیہ کے وہ زیادہ ہوتے ہیں یا اختیارات مقننہ کے، پارلیمنٹ کے۔ تو اس وقت انڈیا کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑا گرم تھا، تو اس مضمون کی وجہ سے پھر وہ اول آ گیا۔ پھر لا کرنے کے بعد میں نے ایس ایم ظفر صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے، سول پروسیجر کوڈ پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے کوئی تقریباً 5-6 سال ابھی ان کی وکالت کو ہوئے تھے، لیکن ہی واز اے ویری برائٹ لائر، بڑے شاندار وکیل تھے، با اخلاق تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا وکالت ہی کروں گا۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ میرے چیمبر میں آ جائیں. پھر میں نے کوئی تقریباً سال سوا سال لاہور ان کے چیمبر میں ہی، مجھ سے پہلے بھی 4-5 لوگ وہاں تھے، لیکن میں نے بڑی محنت کی وہاں. سب سے پہلے دفتر آیا کرتا تھا، اور پھر کتابیں وغیرہ یہ سارے لفافے شافے منشیوں کے حوالے کر کے پھر ظفر صاحب کے ساتھ عدالتوں میں جایا کرتا تھا. اور شام کو سب سے آخر میں اٹھتا تھا. بڑی محنت کی میں نے، اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور میں نے کچھ لیا بھی نہیں کبھی ان سے، کہ ہوتا ہے نا کسی کے آپ چیمبر میں کام کریں تو آپ پھر توقع رکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت، لیکن اس سے مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. تو پھر والد صاحب نے یہ حکم دیا کہ میں پنڈی جا کر وکالت کروں. اب طویل عرصہ پنڈی رہے ہیں جی. مطلب ہے کہ جب میں آیا تو یہ 59 کے آخری مہینے تھے، 1959 کے. تو اسی وقت پھر یہ بی ڈی کا سسٹم نافذ ہو گیا. تو میں بہت اچھا مجھے موقع ملا. تو یہ جو ہمارا گاؤں تھا اس سے یونین کونسل کا میں نے الیکشن لڑا. تو پھر میں اس میں 3 امیدوار تھے، 2 نے ہونا تھا، میں پہلے نمبر پر آیا. اور اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہوا. پھر ڈسٹرکٹ کونسل کی اکثر کمیٹیاں، بالخصوص ڈیولپمنٹ کمیٹی اور تعلیمی کمیٹی کا میں چیئرمین ہوا. پھر مسلم لیگ کا میں جنرل سیکرٹری ہو گیا ضلع کا. منٹو صاحب شہر کے پریزیڈنٹ تھے، اور ضلع کے سید مصطفیٰ شاہ گیلانی وہ صدر ہوا کرتے تھے. وہ دونوں بڑے عظیم لوگ تھے. منٹو صاحب بڑے جری اور بڑے پکے مسلم لیگی تھے، بے خوف. اور مصطفیٰ شاہ گیلانی کی یہ کیفیت تھی کہ پورے ہندوستان میں قائد اعظم صاحب کے ساتھ یا ان کے پیغام کو پہنچانے میں سارے بڑے صغیر میں وہ جلسے کرتے تھے اور جاتے تھے. وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے پنجاب کے. تو پھر بعد میں انہوں نے مجھے ساتھ لے جا کر میاں ممتاز دولتانہ سے کہا کہ وہ بوڑھے ہو گئے اب، تو وہ خود زیادہ تگ و دو نہیں کر سکتے. میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اگر مقرر کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں بلائیں جو لوگ ہیں تو پھر ان سے یہ اس کو انڈورس کروا لیں. تو پھر انہوں نے پھر مجلس میٹنگ بلوائی، اور مجھے پھر پارٹی کا پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کا بنا دیا گیا، جو میں وزیر بننے تک میرے پاس یہ 81 تک یہ عہدہ رہا. بہرحال بہت اچھا وقت گزرا. پھر میں خواجہ صفدر صاحب تھے صوبے کے صدر پنجاب کے، انہوں نے مجھے پروونشل ورکنگ کمیٹی میں رکھا. پھر پیر صاحب تھے جب آئے، اور انہوں نے پھر وہ مجھے مرکزی مجلس عملہ میں رکھا. یوسف رضا گیلانی کے والد صاحب تھے، اور یہ سب کافی پرانے لوگ تھے. تو ایس ایم ظفر صاحب پھر سیکرٹری جنرل ہو گئے. پھر بہرحال یہ پھر اس زمانے میں ہی چودھری ظہور اللہ صاحب سے اور خواجہ صفدر صاحب سے اور محمد حسین چٹھا صاحب سے، اور یہ جو کافی تجربہ کار اور بڑے سکہ قسم کے مسلم لیگی تھے. پھر اس وقت تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی اکٹھی مسلم لیگ تھی، آل پاکستان. اس کے اجلاس کبھی کراچی میں ہوتے تھے، کبھی لاہور میں، کبھی کس طرح. تو بہرحال وہ زمانہ بڑا ایکٹیویٹی کا تھا میرے لیے بھی، کہ اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ تقریر کریں. بہرحال کسی موضوع پر بھی ہو تو وہ پھر کافی داد ملتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور بہت اچھا وقت گزرا. تو پھر اس کے بعد یہ جو تحریک چلی 77 میں نظام مصطفیٰ کی، اس میں نے کافی بھاگ دوڑ کی، پورے ضلع میں جلسے کیے، سارا کچھ کیا پنڈی شہر میں.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں کوئٹہ سے گرفتاری دوں، تو پھر میں بچ بچا کے کوئٹہ چلا گیا، تو پھر وہاں میں نے گرفتاری دے دی۔ بڑا ہجوم تھا جس وقت میں نے گرفتاری دی، اور بڑی فیڈرل سیکیورٹی فورس اور یہ وہ کافی۔ تو جب میں اس سے پہلے مسلم لیگ ضلع کا صدر تھا، تو ایئر مارشل اصغر خان کو بھی میں نے کوئٹہ میں جلسہ کروایا، اور زاہد سرفراز بھی وہاں گئے، اور محمد حسین چٹھا بھی گئے، ملک قاسم بھی کو بھی میں نے انوائٹ کیا وہاں۔ اس لحاظ سے کافی ایکٹیویٹی تھی، اور مصطفیٰ شاہ گیلانی صاحب اور منٹو صاحب کے آپس میں تھوڑے چپلش سی رہتی تھی کہ صدارت کون کرے گا اگر پنڈی میں جلسہ ہوتا ہے لیاقت باغ میں۔ تو پھر وہاں ہی طے ہوا کہ سٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جلسے کی صدارت کرے گا۔ لیکن جب میں آیا تو میں نے کہا کہ منٹو صاحب کی خدمات، ان کی سینیارٹی اور ان کی خدمات جو ہیں اس کے لحاظ سے میں خود تجویز کرتا ہوں کہ آئندہ جو مشترکہ جلسہ ہوا کرے گا اس کی صدارت وہی کیا کریں گے۔ تو میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے، وہ قابل قدر انسان تھے، مضبوط آدمی تھے۔ بعد میں ہم سینٹ میں بھی اکٹھے رہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا وقت گزرا۔ پھر کچھ وقت کے لیے سردار شوکت یاد بنے، کوئی وقت ایسا تھا کہ ایئر مارشل نور خان بھی تھوڑی دیر کے لیے چیف آرگنائزر بنائے گئے جب میاں ممتاز دولتانہ باہر چلے گئے۔ تو کافی اچھا وقت گزرا۔ پھر یہ میں نے کوئی اس وقت کوئی 45 دن کے قریب جیل میں گزارے۔ اکثر لوگ گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ تو جب میں پنڈی اڈیالہ جیل میں تھا جو کچہری کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو اس وقت جیل میں سردار شوکت یاد بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، منٹو صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، مولانا فتح محمود وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے کافی اچھا وقت گزرا، اور میں جب مجھے بھی پھانسی کی کوٹڑی میں ہی رکھا گیا۔ ہم 6 آدمی تھے اور بہت چھوٹی سی کوٹڑی، تو بہت مشکل سے ہم وہاں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اس وقت بار کا پریزیڈنٹ بھی تھا، تو وہ کہ جی ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، ڈی سی صاحب آ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پنڈی کے ڈی سی تھے اے زیڈ کے شیر دل، جو بعد میں میاں صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے۔ تو ان کے ساتھ بعد میں تو اچھا تعلق ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے لیے بی کلاس۔ میں نے کہا نہیں، جو لوگ آئے ہوئے میرے ساتھ وہ میں کوئی پکنک پر تو نہیں آیا ہوا، ایک مقصد ہے اس کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بہرحال بہت اچھا وقت گزرا، وہ کوئی دقت یا کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ اور جب باہر نکلے تو پھر ہم نے گیٹ پر ہی نعرے لگائے۔ تو اس کے بعد پھر کوشش کی گئی کہ مجھے پیپل پارٹی میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہی اخبار میں چھپتا تھا کہ فلاں صاحب سینکڑوں ساتھیوں، ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے، تو خال خال کوئی رہ گئے تھے لوگ۔ تو لیکن بہرحال ہم نے مسلم لیگ کو اس ضلع میں نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو زیادہ منظم کیا۔ اور جو اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا، جو مجلس عملہ تھی ضلع کی، اس میں کرن اشرف بھی تھے جو گجر خان سے ایم این اے تھے، پرویز اشرف کے ماموں، اور راجہ لال خان تھے، اور یہ سردار کالا خان جو مری سے پہلی دفعہ ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد ایم ایل اے، ان کے صاحبزادے سردار انیس صاحب، وہ بھی اس کے ممبر تھے۔ یہ جو نیر بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب سیکرٹری مالیات تھے، کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی ایک ہی ضلع تھا۔
تو مطلب ایک کافی اچھے لوگ تھے جو مل جل کر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا اور اچھے طریقے سے ہم رہے.